خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس پروگرام میں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ سیکنڈ کنگز، راجوں کی کتاب، اس کا 20واں باب، 20th چیپٹر، اس سلسلے کی 3rd قسط ہے آج۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند کے کلام کا یہ حصہ سیکنڈ کنگز، اس کا 20th چیپٹر، اس حوالے سے نہایت اہم باب ہے۔ خداوند کے کلام کا وہ خوبصورت حصہ ہے جہاں پر ہم حزقیہ کی دعا کے حوالے سے سیکھتے ہیں، اور پھر میں نے آپ کو کل مختصراً بریفلی بتایا کہ بابل کی جو اسیری ہے، بیبلونین کیپٹیوٹی، جس میں یہودا کی مملکت کچھ سالوں کے بعد جانے کو ہے، اس حوالے سے The ball has started to roll، چیزیں حرکت میں آ رہی ہیں۔ عزیزو، بابل کی جانب سے ان کا بادشاہ اپنے قاصد بھیجتا ہے اس مملکت میں، یہودا کی مملکت میں۔ اس کی کیا وجہ ہوئی، اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ بابلی ایسٹرونومی کے علم میں، علم فلکیات کے حوالے سے بہت مشہور تھے، اور جب حزقیہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ خداوند سے سورج کو واپس جانے کے حوالے سے ایک نشان طلب کرتا ہے کہ وہ 10 درجے پیچھے کو جائے۔ دن جو ڈھل گیا ہوا تھا، ٹائم جو آگے چل گیا ہوا تھا، ہمارے خدا نے، زندہ خدا نے، وہ جو ٹائم اور سپیس کی قید میں نہیں ہے، وہ جو لمٹ لیس ہے، وہ جو لامحدود خدا ہے، اس نے حزقیہ کو یہ سائن دیا کہ اس نے سورج کو 10 درجے پیچھے کر دیا۔ اور جب یہ سائن، یہ ہیونلی سائن، یہ آسمانی نشانوں کے حوالے سے ایک معجزہ رونما ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بابلی اس سے متاثر ہو کر، بیبلونین پیپل گیٹ امپریسڈ بائی دس، اور وہ اپنے لوگ بھیجتے ہیں کہ وہ حزقیہ سے جا کر ملیں۔ آج ہم اس حوالے سے سیکھیں گے۔ پھر ایک اور اہم بات جو ہمیں سیکھنی اور اگلے چیپٹرز کی اسٹڈی کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھنی ہے عزیزو، وہ یہ ہے کہ حزقیہ اس موقع پر جو ایکشنز لیتا ہے، ان ایکشنز کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ جو قدم اٹھاتا ہے، صحیح یا غلط، ان کے اثرات مرتب ہوں گے، نہ صرف حزقیہ پر، اس کے خاندان پر، بلکہ تمام مملکت یہودا پر، یروشلم اور یروشلم کے رہنے والوں پر۔ 12ویں آیت سے آگے، 12th ورس سے آگے لکھا ہے کہ اس وقت شاہ بابل برودک بلادان بن بلادان نے حزقیہ کے پاس نامہ اور تحائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ حزقیہ بیمار ہو گیا تھا۔ سو حزقیہ نے ان کی باتیں سنی، اور اس نے اپنی بیش بہا چیزوں کا سارا گھر اور چاندی اور سونا اور مسالے اور بیش قیمت عطر اور اپنا سلاح خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا۔ اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ غیر ملک سے لوگ آئے ہیں، غیر خداؤں کو ماننے والے لوگ آئے ہیں، لیکن حزقیہ اتنا خوش ہے، اتنا وہ اترا رہا ہے ٹھیک ہونے کے بعد، شفا پانے کے بعد، بڑا معجزہ ریسیو کرنے کے بعد، کہ جب یہ لوگ آئے ہیں تو وہ اپنی خوشی میں ان کے ساتھ ریجوائس کر رہا ہے۔ جن لوگوں کو اس کو اپنی گواہی دینی چاہیے تھی، وٹنس کرنا چاہیے تھا، خدا کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، جس نے اس کو شفا دی، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ نے اپنی جو ذاتی ویلتھ ہے، دولت ہے، جو اس کا سلاح خانہ ہے، جو اس کا اسلحے کا اڈا ہے، جو اس کا چاندی اور سونا ہے، وہ دکھا کے اپنی شو مار رہا ہے۔ عزیزو، خداوند ہماری زندگی میں بھی کئی ایسے مواقع رکھتا ہے جہاں پر ہمیں خداوند کی گواہی، خداوند کی بڑائی، خداوند کی پرستش، خداوند کی تمجید، خداوند کے حوالے سے وٹنس اور ٹیسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان مواقعوں پر، ان اپرچونٹیز پر، ان جگہوں پر خداوند کو بھول کے اپنے حوالے سے پھوں پھاں، اکڑ فوں دکھانے شروع ہو جائیں، تو عزیزو، ہماری زندگی میں بھی وہ پوائنٹ، وہ وقت ایسا ہی مایوس کن وقت ہوگا، ایسا ہی نیگیٹو امپیکٹ والا وقت ہوگا جیسا یہاں پر حزقیہ کی زندگی میں ہوا، کیونکہ
اس موقع کے بعد حزقیہ کے پاس یسایہ نبی نے آ کر کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ حزقیہ نے کہا یہ دور ملک سے یعنی بابل سے آئے تھے۔ پھر اس نے پوچھا انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا؟ حزقیہ نے جواب دیا انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا، میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو۔ عزیزو، آئی تھنک کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم حزقیہ ریئلائز کر رہا ہے، حزقیہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے اور اس کے ان ایکشنز کا کانسیکوینس ہوگا، اس کے ان اقدامات کا رد عمل ہوگا۔ خداوند حزقیہ کو یسایہ نبی کی معرفت یہ میسج دیتا ہے کہ دیکھ، خداوند کا کلام سن لے، وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ واٹ اے ڈیمنگ ورڈکٹ! کیسا ہی افسردہ، مایوس کن اور نیگیٹو یہ میسج ہے جو حزقیہ کو سننا پڑتا ہے۔ ہم ان ساری باتوں پر غور کرتے ہیں، ان کے حوالے سے اپنی زندگی کے اوپر جو لاز، جو ڈیوائن پرنسپلز اپلائی ہوں گے، الہی اصول، ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شاہ بابل برودک بلادان کا ذکر ہے، عزیزو، اس حوالے سے ہمیں تاریخی کتب سے، ہسٹوریکل بک سے ایک اور ریفرنس بھی ملتا ہے کہ یہ جب بابل کا حکمران تھا تو اس کو سنیخرب نے یروشلم کا محاصرہ کرنے سے پہلے ختم کیا، جس کے حوالے سے ہم نے 19ویں باب میں پڑھا۔ پریویس چیپٹر میں 19 باب میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح دوسرے سلاطین میں حزقیہ کے اگینسٹ، ایون 18 چیپٹر میں 18ویں باب میں حزقیہ اور یروشلم کے اگینسٹ سنیخرب جو آ کر محاصرہ کرتا ہے، پھر ربشاکی کے ذریعے خدا کی، حزقیہ کی، یہاں کے لوگوں کی بے عزتی اور توہین کرتا ہے۔ وہ بادشاہ یہاں پر آنے سے پہلے اس نے برودک کو قتل کر دیا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بابل جو ہے وہ سر اٹھا رہا تھا ایک نیولی ایمرجنگ سپر پاور کے طور پر، وہ ایک سپر پاور بن رہا تھا، اور اسور ایک سپر پاور تھا، تو وہ ایسی سپر پاور بننے کی خواہش مند قوموں کو، ان کے بادشاہوں کو فوراً ہی کچلنا چاہتا تھا۔ اگرچہ کچھ 100 سالوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسور جو ہے اس کی سپر پاور کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی اور بابل ایک بڑی سپر پاور کے طور پر ابھرے گا۔ اس کے حوالے سے ہم آگے پڑھیں گے اور سیکھیں گے بھی۔ لیکن جو پوائنٹ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 20واں باب ہے وہ اس باب 19 سے باب 18 سے پہلے کا ہے، کیونکہ ہم نے اس 20th چیپٹر میں پڑھا کہ برودک اس کے پاس آتا ہے اور حزقیہ شفا بھی پاتا ہے، اور خداوند اسے شفا دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ شاہ اسور جو تیرے اگینسٹ آنے والا ہے، تیرے مخالف آ کر یروشلم کا محاصرہ کرے گا، وہ تجھے کچھ ضرر نہ پہنچائے گا۔ یہ 20واں باب جو ہے یہ 18ویں اور 19ویں باب سے ٹائم لائن کے حوالے سے پہلے کا باب ہے۔ ہاں، صرف 20ویں آیت سے آگے 20th ورس آنورڈز جہاں پر حزقیہ کے دور حکومت کے خاتمے کا ذکر ہے، وہ کچھ آیات جو ہیں وہ ٹائم لائن کے حوالے سے اینڈ کی ہیں۔ وہ واقعی میں حزقیہ کا اینڈ ٹائم تھا۔ سو دیٹ از ہاؤ اٹ شوڈ ہیو بین۔ عزیزو، حزقیہ ایک اچھا بادشاہ تھا، میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ 18ویں باب کو جب ہم نے پڑھنا سیکھنا شروع کیا، ہم نے حزقیہ کے کیریکٹر کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں سیکھی ہیں، اور خداوند کا کلام اسے بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جنرلی موسٹ آف دا ٹائم انسانی شخصیات، پرسنالٹیز جو ہیں وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں، صحیح یا غلط میں ہم ان کو نہیں ڈسکرائب کر سکتے یا ان کو بیان کر سکتے، بلکہ ہر شخصیت میں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، کچھ گرے ایریاز ضرور ہوتے ہیں، کچھ ایسے ٹریٹس ضرور ہوتے ہیں جو نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو ان کے کانسیکوینسز سے، نتائج سے پہچان سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے داؤد بادشاہ کے حوالے سے خدا ان کے کلام میں سے سیکھا، جنرلی
عام طور پر اسے اچھے شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم نے ڈیٹیلڈ بائبل اسٹڈی کی، جب ہم نے تفصیل سے خداوند کے کلام کو جانچا، سیکھا، داؤد کے کردار کے حوالے سے پڑھا اور اس پر غور کیا، تو ہمیں احساس ہوا کہ اس کی شخصیت میں کئی گرے ایریاز تھے، کئی ایسی باتیں تھیں جو کہ بالکل دودھ سے دھلی ہوئی نہیں تھیں، صاف نہیں تھیں، غلطیاں تھیں اس شخص کی زندگی اور کیریکٹر میں بھی۔ پھر یہی مثال ہم سلیمان بادشاہ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو حزقیہ جو ان جنرل زیادہ تر اسے اچھے بادشاہ کے طور پر جانا مانا جاتا ہے، اور جو اس کی شخصیت کے، اس کے کردار کے اچھے پہلو ہیں، ہمیں ان کو کاپی کرنا چاہیے، وہیں پر ہمیں اس کی شخصیت میں یہ کمزوری بھی دکھائی دیتی ہے جو یہاں پر آج کے پروگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں، کہ جب وہ ٹھیک ہوتا ہے اور یروشلم کے جو محاصرہ ہونے والا ہے اس حوالے سے بھی اس کو پتہ ہے کہ وہ ربشاکی آ کر اور سنیخرب بادشاہ آ کر میرا کچھ نہیں کر سکیں گے، تو وہ اپنی اکڑ پھو میں آ جاتا ہے، وہ سیلف پرائیڈ میں آ جاتا ہے، وہ ذاتی غرور کا شکار ہو جاتا ہے، غیر قوم والوں کے ان ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ، ان نمائندوں کے ساتھ اپنی ذاتی دولت کی شو مارنے لگ جاتا ہے۔ اور ایسے موقع پر خداوند کا نبی، خداوند کا یہ پیغام لے کر حزقیہ کے پاس آتا ہے کہ میاں دیکھ، جن لوگوں کو تجھے میری گواہی دینی چاہیے تھی یا میرے حوالے سے بتانا چاہیے تھا، ان کے ساتھ تو اپنی ذاتی غرور کی باتیں کر رہا ہے، اپنی دنیاوی اشیاء کو دکھا کر شو مار رہا ہے۔ یہی چیزیں، یہی لوگ تجھ سے چھین لے جائیں گے۔ لیکن جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے، جو چیز مجھے انوائے کرتی ہے، وہ حزقیہ بادشاہ کا جواب ہے جب یسایہ اسے یہ ڈیمنگ ورڈکٹ دیتا ہے۔ حزقیہ یسایہ سے کہتا ہے کہ خداوند کا کلام جو تو نے کہا ہے بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا بھلا ہی ہوگا اگر میرے ایام میں امن اور امان رہے۔ عزیزو، کتنی ہی سیلفش، کتنی ہی خود غرض یہ بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ایام میں امن و امان رہے، ہاں میرے بچوں کے ایام میں چاہے بابلی آ کے میرے ملک کو، میرے لوگوں کو، میرے خاندان کو تباہ برباد کر دے۔ عزیزو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، آئی ایم لاسٹ فار ورڈز، جو حزقیہ کی ان آخری ایام میں یہ گفتگو ہے۔ آپ دوسری تواریخ کے 32ویں باب، سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 32 کو پڑھ بھی سکتے ہیں تفصیل سے۔ میں آپ کو ایک آیت بتا دیتا ہوں اس چیپٹر کی، سیکنڈ کرونیکلز 32، اس کی 25 ورس، جہاں پر لکھا ہے کہ لیکن حزقیہ نے اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا تھا عمل نہ کیا، کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا، اس لیے اس پر اور یہودا پر اور یروشلم پر غضب بھڑکا۔ عزیزو، حزقیہ کے کردار کے حوالے سے جو فلا ہے، یہ جو غلطی اور یہ جو جھول ہے، یہ میری ذاتی سوچ نہیں ہے، یہ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے۔ آپ مزید تعلیم کے لیے اور بلیسنگ کے لیے دوسری تواریخ کے 32ویں باب کو، سیکنڈ کرونیکلز 32 کو پڑھ لیجئے گا حزقیہ کے کردار کے حوالے سے۔ تاہم پھر بھی حزقیہ بادشاہ کا نام خداوند کے ان بادشاہوں میں، ان پیشواؤں میں شامل کیا جاتا ہے جو کہ اچھے لوگ تھے، جو کہ کامیاب لوگ تھے، جن کو خداوند نے بلیس کیا اور جنہوں نے جنرلی اچھے کام کیے۔ لیکن عزیزو، جیسے میں نے کہا، جو حزقیہ کا جواب تھا کہ میرے ایام میں یہ برائی، یہ بدی، یہ تباہی نہ آئے اور میرے بچوں کے ایام میں آ جائے، یہ بہت ہی مایوس کن الفاظ ہیں۔ ہمیں نہایت سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی اس بات پر غور کرنا ہے کہ جو ایول، جو برائی معاشرے میں، ہمارے خاندانوں، چرچز میں بڑھتی جا رہی ہے، اور جس کا خمیازہ، جس کا رزلٹ ہمارے بچوں یا ان کے بچوں کو دیکھنا پڑے گا، وہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اس لیے عزیزو کہ ہم نے اس برائی کو برائی کہنا بند کر دیا ہے۔ ہم نے ان غلط اقدار کو، غلط روایات کو، غلط باتوں کو جو کہ ہمارے خداوند تعالیٰ کی تعلیم میں مکس ملا دی گئی ہیں، ان پر اعتراض کرنا بند کر دیا ہے۔ عزیزو، ہم نے خداوند کی بات پر آمین کہنے کی بجائے دنیا کی بات پر آمین کہنا شروع کر دیا ہے۔ ہم خداوند کے کلام کو، اس کے احکام کو، اس کے آئین کو دوسری جگہ پر رکھ کر دنیا کے آئین اور قانون کو، ڈینومینیشنز کی اور
چرچز کی تعلیم کو خداوند کے کلام سے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ عزیزو، اگر ایسی صورتحال میں ہمارے بچوں کو یا ان کے بچوں کو برائی کا، تباہی کا سامنا کرنا پڑا تو ہمارے بزرگوں کے ساتھ ساتھ اس تباہی میں ہمارا حصہ بھی ہوگا۔ اگر ہم آج اس برائی کو، غلط کام کو، ایول پریکٹسز کو، دنیاوی روایتوں کو جو کہ مسیحت میں ہمارے خدا کے